رمضان کے بعد ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ جو عبادت ہم لوگ کریں وہ ہمیشہ کریں۔ آج ہمارے گھروں میں جو پریشانی ہے نا اس کا حل ہے دعا یاد۔ بزنس میں جو پریشانی ہو رہی نا اس کا حل ہے دعا۔ ہماری زندگی میں جو پریشانی ہے اس کا حل دعا ہے۔ کون سی دعا؟ چاند دیکھنے کی دعا۔ جو مسلمان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا آدھی رات تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ اس کے نام اعمال میں لکھ دیں گے۔ ملک الموت، انسان جب موت اپنے سامنے دیکھے گا، یہاں اس کی بیوی بچے سب کچھ ہوں گے، یہاں ملک الموت، ایک طرف پوری دنیا، ایک طرف یہاں آخرت، پوری انسان اپنے آنکھوں سے دیکھے گا موت کے وقت۔ ایسے وقت فرشتے کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، بیوی بچوں کے بارے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، قبر کے بارے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جو مسلمان استقامت سے رہے گا موت کے وقت فرشتے اسے خوشخبری دیں گے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ، اما بعد، وقال اللہ عز وجل ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع کیا دین کی کچھ باتیں سننے اور سمجھنے کے لیے، اور اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، جو تمام انسانیت کے لیے ہادی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ میرا جو عنوان ہے استقامت، ہم ہمیشہ سنتے ہیں استقامت، استقامت کیا مطلب استقامت کا؟ سب سے پہلے امام ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ استقامت القلب علی التوحید۔ کیا فرمایا؟ استقامت القلب علی التوحید۔ سب سے پہلے استقامت کا معنی یہ ہے پوری زندگی توحید پر رہو آپ، پوری زندگی۔ استقامت اسی کو بولتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان پوری عبادتیں کیا، حج کیا، سب کچھ کیا، پھر بعد میں تعویذ لگا لیتا ہے، کہاں سے استقامت ہے بھائی؟ تعویذ لگانا شرک ہے نا؟ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس سے تعویذ لگا اس نے شرک کیا۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ جو پوری زندگی توحید پر، رتی برابر بھی شرک نہیں ہونا چاہیے۔ ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے لیکن شرک میں نہیں، یاد رکھ، شرک میں نہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار۔ جس مسلمان کی موت شرک پر ہو، مسلمان ہے لیکن مرتے وقت شرک کا کام کر لیا، کہاں داخل ہوگا؟ کہاں داخل ہوگا؟ نارے جہنم میں داخل ہوگا، جہنم میں داخل ہو۔ استقامت اسے بولتی کہ پوری زندگی توحید پر، پوری زندگی۔ اگر آپ پوری زندگی توحید پر رہیں گے کیا فائدہ ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ابن آدم، انسان گناہ کرتا ہے نہیں؟ ہر انسان گناہ کرتا ہے، کل بنی آدم خطا، ہر انسان گناہ کرنے والا ہے، کوئی فرشتہ نہیں، سب گناہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس شرک نہ ہو، آپ پوری زندگی توحید پر تھے لیکن شرک نہیں کرے آپ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ابن آدم، حدیث قدسی ہے، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، زمین و آسمان پر گناہ میرے پاس لے کر آؤ، زمین و آسمان اتنا گناہ میرے پاس لے کر آؤ، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اگر تم شرک نہیں کرو گے لاتیتک بقرابها مغفرہ، میں تمہارے پوری گناہوں کو معاف کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یاد رکھ، پوری زندگی توحید پر۔ کیا دعا ہے پوری زندگی توحید پر رہنے کے لیے؟ جیسا کہ عید الاضحیٰ بھی آنے والا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی مشہور دعا ہے، کسی کو یاد ہے؟ وَجُنُوبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ توحید کے امام کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ وہ دعا کرتے ہی اے اللہ مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی توحید پر ثابت قدم رکھ۔ وَجُنُوبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ، اے اللہ مجھے بھی میرے بچوں کو بھی شرک سے بچا دے۔ بڑی عظیم دعا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو کچھ دو یا نہ دو لیکن توحید پر ثابت قدم رہنے کے لیے دعا مانگو، یاد رکھو۔ آپ کا بچہ ان پڑھ ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اسے توحید پر ثابت قدم رکھو، وہ جنت میں داخل ہوگا، یاد رکھیں۔ آپ کا بچہ کے پاس سب کچھ ہے، مال دولت سب کچھ ہے، لیکن توحید نہیں ہے تو کہاں داخل ہوگا؟ وہ جہنم میں داخل ہوگا، نعوذ باللہ۔ اسی وجہ سے توحید ہم اس کے لیے دعا مانگیں گے ہمیشہ۔ استقامت بولتے ہی پوری زندگی توحید پر ثابت قدم رہنا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں ابو بکر، پورے انبیاء کے بعد۔
کیا بولتی ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ. ان سے پوچھا گیا استقامت کسے بولتے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے لم یشرک باللہ شیئا، کبھی شرک نہ کرو، کبھی بھی شرک نہ کرو، اسے بولتی ہیں کہ توحید. آپ رمضان میں عبادت کریں، سب کچھ کریں، آپ اگر آپ شرک کریں گے جہنم میں داخل ہو جائیں گے، وہ عبادت کوئی کام نہیں آئے گی. اگر عبادت کے بعد اگر آپ شرک کریں گے، جیسا کہ لوگ حج کو جانے والی دعا کرے کہ اللہ ان کے حج بھی قبول کرے، لیکن حج کو جا آنے کے بعد بھی اگر شرک کرتا ہے حج کی عبادت بھی بیکار ہو جائے گی. اللہ نے کیا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم بھی شرک کرو گے تو ہم تمہارے اعمال بھی برباد کر دیں گے. پہلی جو چیز ہے استقامت کا جو معنی ہے وہ ہے کہ پوری زندگی کس پہ رہنا ہے؟ توحید پر رہنا ہے. اس کے لیے دعا یاد ہے نا؟ کیا ہے دعا؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ اللَّهَ. صاحب دعا یاد کر کے جاؤ، یاد رکھو. دین کی مجلس میں بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں کہ مولوی صاحب آئے بیان سن کے چلے گئے، نہیں، یاد رکھیں. اللہ نے کیا کہا؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ. تنفع کیا معنی ہے تنفع؟ آپ دین کی مجلس میں آپ بیٹھے، آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہونا، یاد رکھیں. تنفع المؤمنین. دین کی مجلس سے فائدہ اٹھانے والا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ مومن ہے. وہ جو مومن ہے وہ دین کی مجلس سے فائدہ اٹھاتا ہے. بیٹھنا الحمدللہ آپ بیٹھیں گے تو آپ کے گناہ معاف ہوں گے، لیکن دین کی مجلس سے فائدہ اٹھانے والا. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اگر آپ مومن ہیں تو جو بھی بیانات ہونے والی اس کے بعد اس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے، اس سے آپ سبق حاصل کریں گے، تب آپ مومن ہی. یاد رکھیں جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہتے ہیں. استقامت دوسری جو بات ہے، استقامت جیسے ہم لوگوں نے جیسا کہ معلوم کیا ہے کہ توحید پر ثابت قدم رہنا. جیسا کہ ہم جو ٹاپک ہے ہمارا رمضان کے بعد ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، جیسا کہ ہمارا جو آج کا جو عنوان ہے رمضان کے بعد، میں آج آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ استقامت کے ایک اور جو معنی ہے، جو عبادت ہم لوگ کریں وہ ہمیشہ کریں. استقامت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کیا کرے؟ ہمیشہ کرے. احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل. 2 رکعت بھی آپ پڑھتے ہی ہمیشہ پڑھو، اسے استقامت بولتی ہیں. یاد رکھیں 2 رکعت آپ کی ارادہ کرے میں جب بھی مسجد میں داخل ہوں گا تو 2 رکعت نماز پڑھوں گا، ارادہ کرے آپ ہمیشہ آپ پڑھیں گے، گویا کہ آپ استقامت کے ساتھ جم جاتے ہیں. 2 رکعت نماز کوئی مشکل ہے؟ مشکل ہے؟ بڑی آسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کرے تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بتایا گیا. جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی چلنے کی آواز سن رہے تھے، جنت میں چلنے کی آواز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل بتاؤ جنت میں کس کی چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ تو جبرائیل امین کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بلال رضی اللہ عنہ. کیا نام فرمایا؟ بلال. بلال رضی اللہ عنہ کی چلنے کی آواز جنت میں آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر آئے، معراج کا واقعے کے بعد زمین پر آتے ہیں، آ کر بلال سے پوچھتے کہ بلال تم چلتے ہو زمین پہ، قدموں کی آہٹ آتی ہے جنت میں. یاد رکھیں اے بلال تم چلتے ہو زمین پہ لیکن قدموں کی آہٹ کہاں آتی ہے؟ جنت میں. بلال رضی اللہ عنہ کالے کلوٹے صحابی، کفار مشرکین مذاق اڑاتے تھے، نبی کو یہی ملا تھا اذان دینے کے لیے. یہ بلال رضی اللہ عنہ لوگ حقیر سمجھتے تھے. اللہ نے آیت نازل کر دی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے پاس اگر تمہارا مقام ہے تو تمہارے تقوی کی بنا پر. یاد رکھیں اللہ نہ کلر کو دیکھتا ہے، نہ آپ کے مال کو دیکھتا ہے، نہ آپ کی اسٹیٹس کو دیکھتا ہے، نہیں، اللہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے. یاد رکھیں بلال رضی اللہ عنہ چلتے تھے زمین پہ، قدموں کی آہٹ آتی تھی جنت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بلال تم کیا عمل کرتے ہو؟ کیا عمل کرتے ہو کہ تمہاری چلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے؟ بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں میں اور آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت. یاد رکھیں عادت ڈالو اس کی. عادت عادت یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال اسی وجہ سے تمہارے جنت کی خوشخبری ہے، تم جنت میں داخل ہوں گے اس وجہ سے. کتنی بڑی بات. آج ہم لوگ 8-9 بجے جب جاب کے لیے نکلتی 2 رکعت پڑھ کے چل جائیے. اسے بولتے ہیں استقامت. استقامت کا مطلب یہ کہ 2 رکعت لیکن ہمیشہ. استقامت اگر آپ دیکھیں گے صدقہ میں بھی استقامت. یاد رکھیں کیسا ہے؟ ہمیشہ صدقہ کرنا.
جیسا کہ اللہ نے پارہ نمبر 4 میں کہا اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء، یعنی کہ اعدت للمتقین، اللہ نے فرمایا کہ متقی جنت میں داخل ہوں گے. متقی بنیں گے نا انشاءاللہ، متقی بنیں گے نا انشاءاللہ. دعا کرے کہ اللہ مجھے اور آپ کو متقی میں شمار کرے. متقی کسے بولتے ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، ہمیشہ اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والا. ہمیشہ ہماری زندگی دو چیز ہوتی ہے، کبھی مال زیادہ ملتا ہے کبھی کم، کبھی بزنس زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ينفقون فی السراء والضراء، جب آپ غریب ہی تب بھی صدقہ کرو، جب آپ مالدار ہی تب بھی صدقہ کرو. یہ ہے استقامت. ہمارے اندر کیا ہے؟ پیسہ آیا صدقہ کرے، پیسہ نہیں تو مولوی صاحب پیسہ نہیں ہے کہاں سے صدقہ کرو، جاب بھی نہیں ہو رہا کہاں سے صدقہ کرو، جاب نہیں ملی کہاں سے صدقہ کرو. نہیں، آپ کے پاس 1 روپے وہ بھی صدقہ کرو. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کتنا صدقہ کرتے ہیں. 1 روپے پہ اگر آپ اخلاص کے ساتھ صدقہ کریں گے برکت ہی عجیب ہے، یاد رکھیں، عجیب برکت. استقامت مال میں بھی ہے، وہ ایک ہمیشہ صدقہ، ہمیشہ جو انسان ہمیشہ صدقہ کرے گا اللہ نے اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتی. پوری قرآن آپ پڑھ لیجئے، پوری قرآن. تقوی معلوم ہے نا کسے بولتی ہیں؟ تقوی متقی بندہ جسے ہم بولتی ہیں، اللہ والے جسے ہم بولتے ہیں، اللہ کے ولی. متقی کون ہے؟ پوری قرآن میں آپ دیکھ لیجئے، جو صدقہ کرنے والا ہے وہی متقی ہے. پوری قرآن میں اللہ نے کہا، پوری قرآن میں. سورہ لیل آپ پڑھ لیجئے، سورہ لیل میں بلکہ پارہ نمبر 4 میں اللہ نے کہا اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء. متقی وہ ہے جو صدقہ کرنے والا ہے. آپ متقی بننا چاہتے ہیں تو صدقہ کرو. یاد رکھو یہ ہے استقامت. رمضان میں صدقہ کرے اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان کے بعد نہیں، بلکہ ہمیشہ صدقہ کرے، ہمیشہ صدقہ کرتے رہے. یہ 1 روپے بھی ہے صدقہ کرو. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار. جس طرح آگ ہے اس میں پانی ڈالنے سے کیا ہوتا ہے؟ آگ کیا ہو جاتا ہے؟ بجھ جاتا ہے. اس طرح صدقہ دینے سے ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں. بلکہ قبر میں گرمی ہوگی یا ٹھنڈی ہوگی؟ قبر میں کوئی ایسے نہیں ہوتا ہے. دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو عذاب قبر سے بچائے. قبر کی گرمی سے بچنے کے لیے ان الصدقۃ لتطفئ عن اهلها من حر القبور، صدقہ دو قبر کی گرمی ٹھنڈا ہو جائے گی. یاد رکھیں قبر کی گرمی ٹھنڈا ہونے کے لیے صدقہ کرو، حدیث میں آتا ہے. بلکہ اسی وجہ سے استقامت مال میں کیسا ہے؟ ہمیشہ صدقہ کرنا. کریں گے انشاءاللہ ہمیشہ. یہ 10 روپے بھی صدقہ کرو ہماری حیثیت کے مطابق. آپ جتنا کماتے ہی اس کے مطابق صدقہ کرو. یہ انسان صدقے کی عادت ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے. اور رمضان کی جو عبادت ہے اس کو ہمیشہ کریں، اسے بولتے ہیں کہ استقامت. رمضان میں سب سے پہلے ہم چاند دیکھ کے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام وربی وربک اللہ. پڑھ لینا دعا. رمضان میں پڑھے ہم لوگ. رمضان کے علاوہ شوال میں کتنے لوگ پڑھے چاند دیکھنے کی دعا؟ نہیں پڑھتے ہم لوگ. ذی قعدہ میں کتنے لوگ پڑھے چاند دیکھنے کی دعا؟ ہم صرف رمضان میں چاند دیکھ کے دعا پڑھتے ہیں. رمضان کے علاوہ حدیث میں جو بات ہے رمضان ہو رمضان کے علاوہ جب بھی آپ چاند دیکھیں، اذا رأى الہلال، جب بھی آپ چاند دیکھو پڑھو اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. بڑی عظیم دعا ہے. یہ ہے استقامت. صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ بھی جو نا جب بھی چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھو. کیا دعا کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ آج ہمارے گھروں میں جو پریشانی ہے نا اس کا حل ہے دعا. یاد بزنس میں جو پریشانی ہو رہی نا اس کا حل ہے دعا. ہماری زندگی میں جو پریشانی ہے اس کا حل دعا ہے. کون سی دعا؟ چاند دیکھنے کی دعا. کیا مطلب ہے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان. اللہ یہ جو چاند ہے وہ میرے لیے امن و سلامتی والا بنا دے. یہ جو مہینہ ہے میرا، 1 تاریخ یا 2 تاریخ 3 تاریخ، جب بھی آپ چاند دیکھیں، جب یہ دعا پڑھیں گے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مصیبت سے حفاظت کرے گا. یہ چاند کی دعا کا مطلب ہے. رمضان میں چاند دیکھ کر آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی پڑھیے آپ. وہ مہینہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مصیبت سے بچائے گا. چاہے گھریلو مصیبت ہو، چاہے بیوی بچے کا ٹینشن ہو، چاہے بیماری ہو، ہر مصیبت سے بچنے کے لیے دعا ہے. اس دعا کا مطلب یہی ہے اللہ یہ مہینہ مجھے ہر مصیبت سے بچا دے. اس وجہ سے استقامت صرف رمضان میں چاند کی دعا نہیں ہے، رمضان کے علاوہ بھی چاند کی دعا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے دے.
عبادت کے لیے بھی اللہ سے توفیق کی دعا مانگے. کیا دعا ہے؟ عبادت کرنے کے لیے بھی اے اللہ تو مجھے توفیق دے دے, اے اللہ مجھے سنت پڑھنے کی توفیق دے دے, اس کے لیے بھی دعا ہے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے اللہ مجھے اچھی طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عبادت کے لیے بھی دعا ہے. کتنے لوگ ہم میں سے فجر کی سنت پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہم میں سے سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ ہم عبادت کے لیے دعا نہیں مانگتے اللہ سے. گناہ ہونے کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں, اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو معاف کر لے. الحمدللہ, اچھی بات. یہ بھی دعا کرے کہ اللہ مجھے سنت پڑھنے کی توفیق عطا فرما, اللہ مجھے ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ دعا ہر مسلمان پڑھے. جب یہ دعا پڑھیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ ہر عبادت کرنے کے لیے آسانی کر دے گا. تہجد پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ کھول دے گا, سنت پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ کھول دیں گے, ہر عبادت کے لیے. یعنی کہ عبادت کے لیے خاص, یعنی کہ پہلی جو چیز ہے رمضان میں ہم جو دعا پڑھتے ہیں چاند کی دعا, وہ ہمیشہ پڑھنے کی کوشش کریں. رمضان میں دوسری جو عبادت ہم لوگ کرتی ہیں وہ کیا ہے؟ روزے کا اہتمام. رمضان میں سب سے زیادہ کیا رکھتی ہیں؟ روزوں کا اہتمام کرتی ہیں. پورا مہینہ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں. اچھا, رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے. استقامت کیا ہے؟ رمضان کے علاوہ بھی آپ روزہ رکھو, اسے بولتے ہیں استقامت. رمضان کے علاوہ جیسا کہ شوال کے 6 روزے ہیں, اس کے علاوہ ہر مہینہ 3 روزہ ہے. کون سی تاریخ ہے؟ ہر مہینہ 3 روزہ. اسے ایام 20 بولتی. کون سی تاریخ؟ 13, 14, 15. یاد رکھیں, ہر مہینہ 3 روزہ رکھنا ہے. ماشاءاللہ کئی ایسے گھر ہیں حیدرآباد میں ماشاءاللہ جہاں لوگ جو ہے نا, ان کا گھر کا ماحول ہی ایسا ہی ہے. گھر کا ماحول, گھر میں بیوی بچے سب کچھ جو ہے نا ہر مہینہ 3 روزہ رکھتے ہیں. ان کا ماحول ہی ایسا ہی ہے. بعض گھرانہ الحمدللہ ہمارا گھر اس طرح بنائیے ہم لوگ, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ صوم 3 ایام من کل شہر. جو مسلمان ہر مہینہ 3 روزہ رکھے گا, وہ مہینہ پورا روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گی. پورا مہینہ. یعنی کہ رمضان ہو گیا, روزہ ختم نہیں, بلکہ ہر مہینہ روزہ رکھے. اس طرح ایک اور کون سا روزہ ہے؟ پیر اور جمعرات کا روزہ ہے. پیر اور جمعرات, یہ دن بھی روزہ رکھے. کتنے لوگ ہم میں سے روزہ رکھتے ہیں پیر اور جمعرات کا؟ نہیں رکھتے. ہمارے پاس وہ ماحول ہی نہیں ہے. دیکھیے آج ہم لوگ جم کو جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ جم باڈی بنانے کے لیے. بلکہ اگر آپ دیکھیں گے روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا. روزہ رکھیں گے تو اللہ آپ کو صحت دے گا. دلیل کیا ہے؟ معلوم ہے داؤد علیہ السلام 16 سال کے تھے. کتنے سال کے تھے؟ 16 سال کے. جالوت جیسا ظالم بادشاہ کو انہوں نے قتل کیا. وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ. قرآن میں اللہ نے کہا داؤد علیہ السلام 16 سال میں ایک ظالم بادشاہ کو انہوں نے قتل کیا. 16 سال میں کہاں اتنی طاقت ہوتی ہے بھائی؟ آج ہماری عمر ہے 16 کا 25 سال ہے, لیکن اتنی طاقت نہیں ہے. ظالم بادشاہ تھا وہ, 40 سال کا جالوت بادشاہ, اس کو قتل کیا انہوں نے. مفسرین نے کہا کہ یہ طاقت داؤد علیہ السلام کو کہاں سے ملی؟ کیونکہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے. داؤد علیہ السلام جمعرات کو روزہ رکھتے تھے, جمعہ کو نہیں رکھتے تھے, ہفتہ کو رکھتے تھے, اتوار کو نہیں رکھتے تھے, پیر کو رکھتے تھے, منگل کو نہیں رکھتے تھے. یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا. روزہ آپ کے جسم میں طاقت دیتی ہے. یاد رکھ, ہم لوگ طاقت کے لیے دوا کھاتے ہیں, جم کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, ہم سب کچھ کرتے ہیں, لیکن آج ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے. کہ اس وجہ سے روزہ ایک مسلمان کو کیا دیتا ہے بھائی؟ بلکہ یہ جو حدیث ہے سوموا تصحوا, وہ حدیث ضعیف ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ ضعیفہ میں اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں. لیکن یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کو 16 سال میں طاقت کہاں سے ملی؟ روزہ رکھنے کی وجہ سے. ہم بھی رکھیں گے انشاءاللہ روزہ. اور اگر آپ اللہ کے لیے ایک روزہ رکھیں گے, کتنا روزہ ہے؟ ایک روزہ. من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ له 70 خریفا من النار. اگر اللہ کے لیے ایک روزہ آپ رکھیں گے, اللہ آپ کو جہنم سے 70,000 سال دور کر دیں گے. یاد رکھیں. کتنے سال؟ 70,000 سال. ایک روزہ اللہ کے لیے. کوشش کرو, گھر کا ماحول ایسا بناؤ. انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ, کیونکہ نہیں آج ہمارے پاس ماحول. دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ہمارا گھر کا ماحول ایسے ہی بنائے کہ ہر مہینہ ہم 3 روزہ رکھیں گے, پیر جمعرات کا روزہ رکھیں گے. اچھا, اس کا فائدہ کیا ہے آپ معلوم ہے؟ اس روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟
حدیث میں آتا ہے کہ یذهبن وحر الصدر، دل میں جو کینہ ہے نا، کپٹ حسد، اللہ اس کو نکال دے گا روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمارے دل میں جو کینہ کپٹ ہے اللہ اس کو نکال دے گا۔ کتنی بڑی نیکی ہے بھائی، کتنی بڑی بات ہے۔ صرف روزہ رکھنے سے ہمارے اندر سے کینہ کپٹ اللہ تعالیٰ نکال دیں گے۔ تو اسی وجہ سے انسان روزہ رکھے۔ آج ہمارا جو ماحول ہے آپ دیکھیں گے، ایک دوسرے سے کینہ کپٹ حسد نفرت، یہ ماحول ہے آج ہمارا۔ ایک صحابی کا واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ۔ کیا نام ہے بھائی؟ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ۔ آخری لمحہ تھا، زخم جسم میں پورا جنہ زخم تھا، آخری لمحہ تھا، جنگ میں شہید ہونے کے لیے قریب، ابھی 5 منٹ میں شہید ہونے والی ہے، 5 منٹ میں ان کی روح قبض ہونے والی ہے۔ لیکن ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ہنسنے لگتے ہیں ابو دجانہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے قریب ایک صحابی جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ابو دجانہ آپ زخم ہو چکے ہیں، تکلیف نہیں ہوتی ہے آپ کو، لیکن آپ کی روح قبض ہونے والی ہے، لیکن آپ ہنسنے لگتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے۔ موت کے وقت کوئی ہنستا ہے؟ نہیں، موت کے وقت انسان کیا کرتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر کہاں ہے، وہی پوچھتا ہے نا، وہی انسان پوچھتا ہے وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، کہاں ہے، کوئی پڑھ کر پھونکنے والا ہے کیا؟ لیکن ابو دجانہ رضی اللہ عنہ موت کے وقت ہنسنے لگتے ہیں۔ ایک صحابی جا کے پوچھتے کیا ریزن ہے، کیوں آپ ہنستے ہیں؟ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کہتے ہی کان قلبی للمسلمین سلیما، میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ کپٹ حسد نفرت نہیں یاد رکھے، میرے دل میں نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ سے امید ہے اس عمل کے بدلے اللہ مجھے جنت دے گا، یاد رکھے جنت دے گا اللہ تعالیٰ۔ وہی روزہ رکھیں گے آپ کے دل سے وہ جو کینہ کپٹ حسد ہے اللہ اس کو نکال دے گا۔ یعنی کہ یہاں جو ہے نا عمل میں استقامت، خاص طور پر جو نا دوسری جو چیز ہے وہ ہے کہ روزوں کا اہتمام۔ رمضان میں جس طرح روزہ رکھتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی اللہ مجھے اور آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک اور جو عبادت ہے ہم رمضان میں کرتے تھے وہ کون سی عبادت ہے بھائی؟ تراویح کتنی رکعت ہے؟ ہم ہمیشہ بولتے ہیں اہل حدیث 8 رکعت آپ سے ہم تراویح پڑھتے تھے، 3 رکعت کیا پڑھتے تھے؟ وتر پڑھتے تھے، یہی بولتے نا آپ پورے اہل حدیث یہی بولتے ہیں، یہی حدیث میں ہے۔ حدیث میں ایک لفظ یہ بھی ہے غیر رمضان، آپ سے ہم رمضان کے علاوہ بھی 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں ہم لوگ۔ یاد رمضان آ گیا یہاں لڑائی شروع، نہیں 8 رکعت ہی پڑھنا ہے، کیونکہ حدیث میں وہی آ کر ہے۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت وتر کا تہجد کا اہتمام کرتے تھے۔ کتنے لوگ ہم میں سے پڑھتے ہیں؟ معلوم نہیں ہم میں سے کتنے مسلمان اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ پڑھیے تہجد، استقامت یہی ہے، جو عبادت آپ نے رمضان میں کیا ہے رمضان کے علاوہ اس کو کنٹینیو کرے، آپ یاد رکھیں ہمیشہ پڑھیں۔ ہم کتنے بجے سوتے ہیں رات میں؟ آج کل کا ماحول کیا ہے، 10-11 بجے ہم لوگ سوتے ہیں، جائے ہوٹل میں کھائے پیے پھر آئے تھے، کیا ہوتا ہے 10-11 ہوتا ہے۔ سوتے کتنے بجے؟ 11 بجے۔ سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے سو جاؤ، سونے سے پہلے 2 رکعت ہمیشہ پڑھو، یہی استقامت۔ سونے سے پہلے 2 رکعت، بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من صلی بعد العشاء رکعتین او اکثر، جو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھے گا، سونے سے پہلے کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت۔ اگر کوئی تہجد پڑھے گا فقد بات للہ ساجدا وقائما، پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں لکھ دیں گے۔ کتنی رکعت پڑھنا ہے سونے سے پہلے؟ 2 رکعت پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ جو بھی لوگ وہی گزارش ہے میرے، جتنے بھی مسلمان تہجد پڑھو، اللہ آپ کو اس دنیا میں عزت دے گا، یاد رکھیں اس دنیا میں اللہ آپ کو عزت دے گا، تہجد پڑھو۔ بلکہ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ میں مومن بنوں، میری بھی خواہش ہے میں مومن بنوں۔ آپ مومن کب ہوں گے؟ یاد رکھیں کب مومن ہوں گے آپ؟ قرآن میں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، مومن وہ ہے جو ہمیشہ تہجد کا اہتمام کرتا ہے۔ کس کا اہتمام کرتا ہے؟ تہجد کا اہتمام۔ سونے سے پہلے آپ 2 رکعت پڑھ کے سو جاؤ، ہو گیا الحمدللہ۔ لیکن افضل یہ ہے تہجد کا جو وقت ہے 3:30 کے بعد شروع ہوتا ہے، کیونکہ ایسے وقت فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں۔ لیکن اگر نہیں ہو سکتا سونے سے پہلے تہجد پڑھ کے سو جاؤ۔ آج ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ 2 رکعت کم از کم 2 رکعت تہجد پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔
انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ ہم کو اس کی بھی توفیق عطا کرے گا انشاءاللہ. امید کرو اللہ سے. جیسا کہ جماعت جانے سے پہلے مسجد میں اعلان ہوتا نا, کون کون بھائی جماعت کو آئیں گے, ابھی سے نیت کرو بولتے نا. ہاں وہ غلط ہے جو بھی ہے, لیکن آج تہجد پڑھنے کی نیت کرو. ابھی بیٹھ کر آپ ابھی سے نیت کرو, میں انشاءاللہ تہجد پڑھوں گا. کیا فائدہ ملے گا؟ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبت له حسنۃ کاملہ. جو بھی مسلمان نیکی کی نیت کرے گا اللہ اس کو اس کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ دے دیں گے. آپ نے نیت کی میں نے 2 رکعت تہجد پڑھوں گا, اگر آپ نہیں بھی اٹھے اللہ تعالیٰ آپ کو تہجد کے برابر ثواب دے گا. اللہ تعالیٰ ثواب دے گا اللہ تعالیٰ. 2 رکعت پڑھو, اس کی عادت ڈالو انشاءاللہ سونے سے پہلے. لیکن افضل جو ہے نا 3:30 کے بعد ایک مسلمان تہجد کا اہتمام کرے. لیکن خاص طور پر ایک اور جو چیز اگر آپ دیکھیں گے احادیث میں, تہجد جیسا ثواب کیسے حاصل کریں. جیسا کہ رمضان میں ہم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے, کیوں؟ اس کے فوری کیا ہوتا تھا؟ تراویح ہوتی تھی. لیکن اگر آپ ہمیشہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے, ہمیشہ پڑھنا ہے, پڑھیں گے نا انشاءاللہ. جو مسلمان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا, من صلی العشاء فی جماعہ کان کقیام نصف لیلہ. جو مسلمان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا آدھی رات تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ اس کے نام اعمال میں لکھ دیں گے. آدھی رات تہجد پڑھنے کا ثواب. بچوں کو بھی لے کر آؤ جماعت کے ساتھ. نماز یہاں شروع ہوتی ہے, ہم لوگ وضو خانے میں بیٹھ کے بات کرتے رہتے ہیں. نماز شروع ہو گئی لیکن ہم گھر میں رہتے ہیں. عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ من صلی العشاء والفجر فی جماعہ کان کقیام کل لیلہ. جو مسلمان عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ اس کے نام اعمال میں لکھ دیں گے. پڑھیں گے انشاءاللہ. عشاء اور فجر کیسا پڑھنا ہے؟ فجر کو تو ماشاءاللہ بتائے گی کتنے لوگ مسجد کو آتے ہیں. یہ اور موضوع ہے کہ بے نمازی کا انجام کیا ہے, لیکن میں آپ کو بتانا ہے چاہتا ہوں کہ مسلمان فجر اور عشاء جماعت کے ساتھ پڑھیے انشاءاللہ. خود بھی آئیے, اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیے. کیا ثواب ہے فجر اور عشاء جماعت کے ساتھ پڑھنے کا؟ کیا ثواب ہے؟ پوری رات تہجد پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ ہم کو کیا دیں گے؟ ثواب دیں گے. یاد رکھیں جو حدیث ہے آپ اس کو دماغ میں رکھتے جاؤ, یاد رکھیں زندگی کا مزہ آئے گا. آج ہمارے اندر جو نا ایمان کی مٹھاس نہیں ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن سکون نہیں ہے ہمارے اندر, نہیں ہے سکون. آج سنت پڑھے ہم لوگ لیکن وہ سکون نہیں ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آج گناہوں میں ہم پڑے ہوئے. یاد رکھیں گناہوں میں. اگر ہم عبادت کریں گے, یہ ایک عبادت دوسری عبادت کی دعوت دے گی. آج آپ تہجد پڑھے, کل آپ صدقہ کریں گے, پس 12 رکعت سنت کا اہتمام. یعنی کہ جو بھی چیز آپ عبادت کریں گے آپ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ مٹھاس اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے. یہ ہے کہ تہجد. ایک اور جو چیز ہے خاص طور پر تہجد کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے. اب تہجد کی فضیلت آپ لوگ جانتے ہیں, کئی باتیں جو نا تقریر میں ہو چکی ہیں. لیکن اسی طرح رمضان میں ہم لوگ اعتکاف کرتے تھے نا. اعتکاف رمضان کے علاوہ ہے؟ اعتکاف نہیں ہے. اعتکاف رمضان کے علاوہ, اعتکاف رمضان کے علاوہ نہیں ہے. لیکن ایک حدیث ہے, ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. اعتکاف سے افضل عمل ہے, اعتکاف سے افضل ایک عمل ہے جو حدیث میں آ کر ہے. حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ. اعتکاف سے افضل عمل یہ ہے, آپ کا بھائی اگر پریشان ہے تو اس کی مدد کرو. یاد رکھیں یہ اعتکاف سے افضل عمل ہے. یاد رکھیں اعتکاف سے افضل عمل, آپ کا بھائی پریشان ہے اس کی مدد کرو, آپ کی بہن پریشان ہے اس کی مدد کرو, آپ کے ریلیشن میں کئی لوگ بیمار ہوں گے ان کی مدد کرو. یہ ہے اعتکاف. یعنی کہ اعتکاف آپ اور اللہ کا ہے, لیکن اگر دوسروں کی مدد کرنا یہ اعتکاف سے افضل عمل ہے. اعتکاف سے افضل عمل ہے. آپ کے خاندان میں کوئی مجبور ہے, غریب ہے, آپ ان کی مدد کرو. یہی تو دین ہم کو سکھاتا ہے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. آپ دوسروں کی مدد کریں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا. کوئی انسان قرضدار ہے, پیسہ نہیں ہے اس کے پاس, آپ اس کا قرض کا بوجھ دور کرو. کوئی انسان بیمار ہے, دوا لینے کے لیے پیسہ نہیں, آپ اس کے پیسہ دیو. جیسا کہ عید بھی آنے والا ہے, کئی لوگوں کے گھر میں گوشت بھی نہیں ہوتا ہے بقرعید, وہ کاٹتے بھی نہیں کیونکہ غریب ہے. آپ جب کاٹیں گے اپنے گھر میں گوشت, سب سے پہلے غریب کو دو جن کے گھر میں کچھ نہیں کٹا ہے, کچھ نہیں کٹا. کئی لوگ ایسے ہی جن کے گھر میں کھانے کے لیے گوشت نہیں ہوتا ہے. بقرعید میں سب گھر میں گوشت ہوتا ہے لیکن غریب کے گھر میں گوشت نہیں ہوتا ہے. کیا کریں گے ہم لوگ؟ مدد کرو ایسے لوگوں کو, مدد کرو ایسے لوگوں کو. آپ
یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. اب ہمارا گھر ہم دیکھیں, ہمارے گھر میں بکرا کٹا, الحمدللہ ہم کھائیں گے, مزہ کریں گے. غریب کیا کرے گا بھائی, کیا کرے گا؟ آپ کے کئی سے خاندان والے ہوں گے جو غریب ہوں گے, کچھ نہیں کاٹتے ہوں گے, بھیجو ایسے گھروں میں گوشت. وہی اعتکاف سے افضل عمل یہ ہے آپ دوسروں کی مدد کرو, یاد رکھو, دوسرے بھائیوں کی مدد کرو. یہی تو دین ہم کو سکھاتا ہے. چاہے اگر آپ کا پڑوسی کافر بھی ہے, آپ اس کا بھی احترام کرو. جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب اپنے گھر میں کوئی جانور ذبح کرتے, سب سے پہلے اپنے پڑوسی کا اہتمام کرتے تھے, وہ گوشت اپنے پڑوسی کو دیتے تھے. یعنی کہ اعتکاف سے افضل عمل کیا ہے؟ ایک مسلمان دوسروں کی مدد کریں. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم عید کے دن کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ اکبر کبیرہ, اس کے بعد کیا ہے؟ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. عید ختم, یہ دعا بھی ختم. کتنے لوگ ہم میں سے دعا پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہم میں سے پڑھتے ہیں؟ عید ختم ہو گئی, بس ہم بھی دعا چھوڑ دیے. بلکہ حدیث آپ دیکھیں گے صحیح مسلم کی حدیث, حدیث کس میں ہے؟ صحیح مسلم میں. آپ سے ہم نماز پڑھا رہے تھے, جب نماز کے بعد ہم اللہ اکبر بولتی ہیں تو کیا پڑھتی ہیں ہم لوگ؟ اللہم باعد بینی و بین خطایا, تو سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی, یہی تو ہم لوگ پڑھتے ہیں. وہ صحابی آپ سے اللہ اکبر نماز پڑھا رہے تھے, پیچھے ایک صحابی اللہ اکبر بول کر کیا دعا پڑھتے ہی؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. فاتحہ سے پہلے یہ دعا پڑھتی ہیں صحابی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سلام پھرنے کے بعد پوچھتے ہی کس نے یہ دعا پڑھا ہے, کس نے پڑھا ہے دعا؟ ایک صحابی کہتی ہیں, ڈر گئے صحابی, کیونکہ وہی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ ایک شخص نے فاتحہ سے پہلے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا پڑھا ہے. وہی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس نے پڑھا ہے؟ ایک صحابی ڈر ڈر کر ہاتھ اٹھانے لگے, اے اللہ کے نبی میں نے پڑھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے جو کلمہ آپ نے پڑھا ہے, دیکھیے جو کلمہ آپ نے پڑھا ہے, فتحت لہ ابواب السماء, اللہ نے آسمان کے دروازے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کھول دیا. آسمان کا دروازہ بھی اللہ نے اس کلمے کے لیے اللہ نے کھول دیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کبیرہ کی تعریف کرے میں مرتے دم تک اس پر عمل کروں گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہی دعا پڑھتے تھے, اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہی استقامت. صرف عید تک نہیں, یہ دعا عید کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ اس دعا کا اہتمام کرو. ہم صرف عید میں پڑھتے ہیں اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں, بلکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے دعائے استفتاح میں یہ دعا بھی پڑھنا جائز ہے. تو انشاءاللہ یعنی کہ استقامت کا مطلب یہ ہے جو عمل میں اور آپ کیے ہی اس کو ہمیشہ ہمیشہ کرنے کی کوشش کریں. لیکن ایک مسلمان استقامت, ایک اور جو چیز ہے سنت میں, سنت دن و رات میں کتنی رکعت سنت ہے کوئی بتا سکتے ہیں؟ ہاں دن و رات میں 12 رکعت سنت ہے, 12 رکعت سنت. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہی کہ من صلی 12 رکعۃ فی یوم و لیلہ, جو مسلمان دن اور رات میں 12 رکعت سنت پڑھتا ہے, کتنی رکعت ہے؟ 12 رکعت. بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جنت میں اس کے لیے گھر کی گارنٹی ہے, ایک گھر کی گارنٹی ہے جو بھی 12 رکعت سنت پڑھے گا. اب ام حبیبہ رضی اللہ, اب یہ حدیث آپ بھی سنیں نا آپ, ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بھی حدیث سنتے ہی ہمارے نبی کے زبان مبارک سے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سن کر کہتے ہی ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام حبیبہ کہتے ہی میں مرتے دم تک اس پر عمل کرتا رہوں, میں مرتے دم تک دن اور رات میں 12 رکعت سنت پڑھوں گی. مرتے دم تک اہتمام کرتے تھے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ. یہ ہے استقامت. 12 رکعت سنت. کب فجر سے پہلے کتنی رکعت؟ 2 ظہر سے پہلے, 4 ظہر کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 اور عشاء کے بعد 2, بس 12 رکعت سنت. 12 رکعت. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں مرتے دم تک اس پر عمل کرتی رہوں گی. عمل کرتے رہے. راوی حدیث انبسا وہ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ مرتے دم تک 12 رکعت سنت کا اہتمام کرتی تھی, میں بھی اس پر عمل کروں گا. وہ بھی عمل کرنا شروع کرے. آج کی اس مجلس میں میں ایک بات آپ سے گزارش کروں
کہ یہ حدیث آپ لے کر جاؤ یہاں سے، میں انشاءاللہ دن اور رات 12 رکعت سنت کا اہتمام کروں گا، لے کر جاؤ انشاءاللہ۔ آج کی اس مجلس میں آپ کے لیے ہی فائدہ یاد رکھیں، آپ کا دنیا بھی اور آخرت بھی۔ عمل کرنے کی کوشش کرو، دن اور رات میں 12 رکعت، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، 12 رکعت سنت دن اور رات میں آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں کیا دے گا؟ ایک گھر دے گا اللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ ہم اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ عمل سننا نہیں، عمل کرنا یاد رکھیں۔ آج ہم لوگ بولتے ہیں ہم توحید پرست ہیں، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اس کے بعد کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، توحید کے بعد عمل ہے، بغیر عمل کے نہیں، یاد رکھیں بغیر عمل کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، عمل بہت ضروری ہے۔ توحید ہے، ساتھ میں عمل، 5 وقت کی نماز کی پابندی، ذکر و اذکار کی پابندی، یہ ہے استقامت۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے استقامت کے بارے میں ذکر کیا، خلاصے کے طور پر میں کہوں گا سب سے پہلے استقامت کس پر جم جانا ہے؟ توحید پر۔ پوری زندگی کس پر جمنا ہے؟ توحید پر۔ سلے کون سی دعا ہے؟ وَجُنُبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہ دعا یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ وَجُنُبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پہلی چیز ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ دوسری چیز استقامت، دین پر جم جانا، وہ یہ ہے کہ کم از کم 2 رکعت، کب بھی وضو کرے تو کتنی رکعت پڑھنا ہے؟ 2 رکعت، سے تحیۃ الوضو بولتی ہیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا دیں گے ہم کو؟ جنت دیں گے اللہ تعالیٰ، جنت اللہ تعالیٰ دیں گے۔ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے بس انشاءاللہ۔ اس پر بھی ہمیشہ ہمیشہ جب بھی عورتیں گھر میں رہتی ہے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی۔ عمل میں استقامت، کم از کم 2 رکعت۔ تیسری جو چیز تہجد، تہجد ایک مسلمان پڑھتا ہے، تہجد اگر آپ عشاء کے بعد نہیں ہو سکتا، سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے سو جائیے۔ کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت ہے، کیا فضیلت ہے؟ پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ ہمارے نام اعمال میں لکھ دیں گے۔ 2 رکعت۔ دیکھیں باپ ہیں آپ، اپنے بچوں کو عادت ڈالو، یاد رکھو اپنے بچوں کو یہ ہونی چاہیے، بچوں کو بولو۔ آج آپ کے بچے 11-15 سال کے ہو چکے، کیا وہ تہجد گزار ہیں؟ جتنے باپ یہاں بیٹھے ہوئے، جتنے والدین ہیں، آپ کے بچے 15 سال ہیں، کیا وہ تہجد گزار ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ 14 سال کی عمر تھے، کتنی سال تھے؟ 14 سال، مسجد میں سو رہے تھے مسجد میں، خواب میں کوئی ڈھرونی چیز دیکھتے، جیسا کہ ہم لوگ خواب میں دیکھتے ہیں ڈھرونی چیز، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خواب میں دیکھتے ہی 2 فرشتے ان کو جہنم کے پاس لے کر جاتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 2 فرشتے ان کو کہاں لے کر جاتی ہیں؟ جہنم کے پاس۔ وہ ڈر کر اٹھ جاتے ہیں، کیا ہو گیا؟ مجھے فرشتے جہنم کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس واقعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا پورا واقعہ سن کر کہتے ہیں نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، اے عبداللہ بن عمر کتنا ہی اچھا ہوتا ہے کہ تم تہجد کا اہتمام کرو۔ اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 14 سال۔ 14 سال۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ وَكَانَ لَا يَنَامُ إِلَّا قَلِيلًا، اس واقعے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بہت کم سویا کرتے تھے، بہت کم رات پہ سویا کرتے تھے۔ آج بتائیے ہماری عمر 30 سال ہو چکی ہے، کیا ہم تہجد گزار ہیں؟ ہم لوگ کیا قربانی ہم نے اللہ کے لیے دیا ہے؟ آج ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہماری اللہ کی مدد نہیں ہے، مصیبت ہے، آزمائش ہے۔ ہم نے اللہ کے لیے ہم نے کیا کیا؟ بتائیے ہر مسلمان اپنے گھر کی حالات بھی جانتا ہے، اپنے بزنس کے حالات بھی آپ جانتے ہی، آپ نے اللہ کے لیے کیا قربانی آپ نے دی ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر آپ اللہ کی مدد کریں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ ہونا چاہیے۔ ہم خود اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں کرے، اللہ ہماری مدد کہاں سے کرے گا؟ تو یہ جو چیز خاص طور پر جو ہے نا مجھے اور آپ کے یاد، تہجد کا اہتمام۔ 14 سال سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مرتے دم تک تہجد کا اہتمام کرتے تھے۔ آج ہم میں سے کتنے مسلمان جو تہجد کا اہتمام کرتے ہیں؟ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ سے، اللہ مجھے مال دے دے، میرے بزنس میں برکت دے دے، یہ بھی دعا کرو اللہ مجھے آج رات تہجد پڑھنے کی توفیق دے دے۔ ہم میں سے کتنے لوگ اس طرح دعا کرتے ہیں؟ اللہ مجھے آج رات تہجد پڑھنے کی توفیق دے دے۔ یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہو سکتا ہے، نہیں تو نہیں، یاد رکھیں نہ میرے ہاتھ میں نہ آپ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ نے توفیق دی تبھی آپ تہجد پڑھیں گے، تو نہیں پڑھ سکتے آپ۔
تو انسان جس طرح دعا کرتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، یہ بھی دعا کرے کہ اللہ مجھے آج تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مجھے آج 12 رکعت نفل نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس طرح ایک اور جو چیز جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا وہ ہے کہ روزوں کا اہتمام۔ رمضان کے علاوہ کیا کیا روزہ ہے؟ کہ ہر مہینہ کتنا روزہ ہے؟ 3 روزہ یاد رکھیں۔ یہ تو پیر جمعرات کا روزہ ہے، پیر جمعرات کا روزہ ہر مسلمان روزہ رکھے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ دل میں جو کینہ کپٹ حسد ہے اللہ اس کو نکال دے گا انشاءاللہ۔ روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس طرح ایک اور جو چیز جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا وہ یہ کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ دعا کب پڑھنا چاہیے؟ انشاءاللہ مغرب کی نماز ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، فاتحہ سے پہلے یہ دعا بھی پڑھنا ثابت ہے۔ حدیث کس میں ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ دعا استفتاح میں اللہم بارک بینی کی جگہ آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ عبادت تھوڑی بھی ہو لیکن ہمیشہ کرو، یہ ہے استقامت۔ رمضان میں آپ تہجد پڑھتے ہیں لیکن ہمیشہ تہجد پڑھو۔ رمضان میں روزہ رکھتے تھے، ہمیشہ روزہ رکھو۔ رمضان میں اعتکاف کرتے تھے، اعتکاف سے افضل عمل کیا ہے؟ دوسرے بھائیوں کی مدد کرنا۔ آپ کا بھائی پریشان ہے، مدد کرو۔ اس طرح دن اور رات میں 12 رکعت سنت، اس میں بھی ہمیشہ ایک مسلمان استقامت کے ساتھ پوری زندگی عمل کیا نا، تو استقامت کے ساتھ عمل کرنے کے لیے کیا دعا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ استقامت ہمیشہ عمل کرنا، ہمیشہ عمل کرنے کے لیے ہم کیا دعا کریں اللہ سے؟ سورہ فاتحہ میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے ہمیشہ ہدایت پر ثابت قدم رکھ، یہ استقامت کی دعا ہے۔ چلتے پھرتے بھی آپ پڑھیے اہدنا الصراط المستقیم، یہ استقامت کی دعا ہے۔ ایک اور دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ مجھے ہمیشہ تیرے دین پر ثابت قدم رکھ، ہمیشہ۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ استقامت کے لیے دعا، ایک ہے استقامت عمل کرنا، ایک عمل کے لیے بھی استقامت کے لیے دعا ہے۔ آسان دعا ہے نا، یاد ہے تمام، اہدنا الصراط المستقیم، اس کے بعد یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ایک اور دعا ہے سورہ آل عمران میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یاد ہے نا دعا ہے، یہ بھی دعا پڑھتے رہو۔ اس دعا کا مطلب اے اللہ تو مجھے ہدایت کے بعد گمراہ نہ کر، اللہ تو مجھے ہمیشہ ہمیشہ استقامت پر ثابت قدم رکھ، اللہ تو مجھے گمراہ نہ کر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جنتی صحابی ہے نا جنتی صحابی، کیا دعا کرتے ہیں ابو بکر رضی اللہ، تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر فی الجنہ، اے ابو بکر تم جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت بھی دے دی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا دعا کرتے ہیں؟ سورہ مغرب کی نماز ہم لوگ پڑھیں گے، یہ حدیث شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ مغرب کی نماز میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعا ہے۔ مغرب نماز میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ پڑھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعا ہے۔ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو جنتی صحابی، وہ ہدایت کے لیے دعا مانگتے ہیں، استقامت کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ میں اور آپ، ہم کو جنت کی گارنٹی مل گئی؟ ہم لوگوں کو نہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں داخلہ دے گا، لیکن ہر مسلمان ہدایت کے لیے دعا مانگے۔ لیکن آپ پوری زندگی استقامت پر رہے اور دعا بھی پڑھتے رہے، موت کے وقت خوشخبری ہے، یاد رکھیں، موت کے وقت خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ ایک مسلمان پوری زندگی ہدایت پر رہا، استقامت، پوری زندگی عبادت کرتا رہا ہمیشہ، ملک الموت آئیں گے، سب سے پہلے کیا کریں گے ملک الموت؟ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ ملک الموت، انسان جب موت اپنے سامنے دیکھے گا، یہاں اس کی بیوی بچے سب کچھ ہوں گے، یہاں ملک الموت
ایک طرف پوری دنیا، ایک طرف یہاں آخرت، پوری انسان اپنے آنکھوں سے دیکھے گا موت کے وقت۔ ایسے وقت فرشتے کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، بیوی بچوں کے بارے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، قبر کے بارے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جو مسلمان استقامت سے رہے گا موت کے وقت فرشتے اسے خوشخبری دیں گے، کہیں گے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے دنیا کے بارے میں، اب تمہاری زندگی آخرت ہے۔ یہ پہلی خوشخبری ہے جو پوری زندگی استقامت کے ساتھ رہتا ہے۔ دوسری خوشخبری، فرشتے کہیں گے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ۔ خبر میں اکیلا رہنا پڑتا نا، ڈر ہوتا ہے انسان۔ فرشتے کہیں گے جس طرح دنیا میں ہم تمہارے ساتھ تھے اور آخرت میں بلکہ جنت تک ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ فرشتے کہیں گے جس طرح دنیا میں ہم تمہارے ساتھ ہیں بلکہ جنت تک ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی اگر ہمارا پارٹنر ہوتا نا ہم کو ڈر نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کے معاملہ میں ایسا ہی ہے، انسان جب کوئی اپنے ساتھ کسی کو ملا کر سفر کرتا ہے کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے۔ فرشتے کہیں گے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ دوسری خوشخبری فرشتے مسلمان کو سنائیں گے جو پوری زندگی استقامت کے ساتھ رہا۔ اب تیسری خوشخبری کیا ہے بھائی؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، کہیں گے کہ جنت ہے تمہارے لیے، تمہارے لیے جنت ہے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، بلکہ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ فرشتے بتائیں گے تمہارا جنت پہ تم کو یہاں ٹہرنا ہے، ہم کو ہماری جگہ بھی بتائیں گے فرشتے، ہم کہاں رہنا ہے جنت میں ہم کو موت کے وقت فرشتے بتائیں گے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ یہ استقامت کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ فرشتے۔ اس کے بعد سورہ واقعہ کی آپ تفسیر پڑھو، سورہ واقعہ کی آخری رکوع کی۔ سورہ واقعہ میں اللہ نے کہا کہ جو مسلمان استقامت کے ساتھ رہے گا فرشتے کہیں گے فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، موت کے وقت کہیں گے تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر سلامتی ہو۔ یعنی کہ فرشتے سلام کریں گے موت سے پہلے، یہ استقامت کے ساتھ رہیں گے تو فرشتے سب سے پہلے دیکھ کر ملک الموت بولیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنی بڑی خوشخبری۔ کوئی انسان آپ کو مارنے کے لیے آتا ہے وہ سلام کرتا ہے، کوئی انسان آپ کے بھائی آپ کے پاس آتے ہی سلام کرتے ہیں تو محبت بڑھ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ فرشتے سلام کریں گے تو انسان کو اسی وقت سے موت کا ڈر ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ فرشتے سلام کریں گے، پھر کیا کریں گے؟ سورہ واقعہ میں آپ پڑھو فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ۔ ریحان، ریحان کسے بولتی ہے معلوم ہے؟ کہ ایک پھول ہے۔ یہ آپ اس آیت کی تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر، امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے۔ امام ابن الجوزی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے، ان کو بولتی ہیں کہ البکری، ان کی تفسیر ہے زاد المسیر۔ اس میں اس آیت کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ جو مسلمان جب روح کو ملک الموت کو اپنے آنکھوں سے دیکھے گا ملک الموت جنت کا ایک خوشبو اس کو سنگائیں گے، جنت کا خوشبو سنگائیں گے۔ ریحان بولتی ہے کہ پھول جس میں خوشبو، ملک الموت پھول سنگائیں گے، کیونکہ انسان جب خوشبو لیتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، فطری چیز ہے۔ انسان جب ٹینشن میں ہوتا ہے خوشبو سنگو تو آپ کو سکون ملے گا، یہ ہے ہماری زندگی۔ جب انسان خوشبو سنگتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے۔ ملک الموت اس کو کیا کریں گے؟ مرنے سے پہلے خوشبو سنگائیں گے تاکہ اسے موت کی تکلیف نہ ہو، موت کی تکلیف نہ ہو۔ یہ سب استقامت سے اگر آپ پوری زندگی رہیں گے یہ تمام خوشخبری اللہ تعالیٰ موت کے وقت اللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہم تمام کو اللہ تعالیٰ استقامت کے ساتھ جمع رہے ہیں۔ اور استقامت کا ایک اور جو چیز ہے دین کا علم حاصل کرنا، دین کا علم۔ اگر آپ مرتے دم تک دین کا علم حاصل کرتے ہیں یہ بھی استقامت ہے۔ جیسا کہ آج یہاں آپ جمع ہوئے، ہمیشہ جیسا بھی پروگرام ہوتا ہے آپ جمع ہوئے، آپ کے گھروں میں بھی آپ ایک دن ایک حدیث، دو حدیث، جتنا ہو سکے آپ پڑھیے۔ استقامت انسان ہمیشہ ہمیشہ کرے تب چل کر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت دے گا۔ ہماری زندگی استقامت اگر ہے، دیکھیں ایک جو چیزیں آپ کرتے ہیں اب اپنے بچوں کو بھی بتاؤ، بیٹا ایسا کرنا ہے، بیٹا تہجد پڑھو، بیٹا نماز پڑھو۔ یہ باپ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کھلاؤ پلاؤ، یہ باپ نہیں، باپ وہ ہے اپنے بچوں میں عبادت کا حکم دیتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے بچے کو بٹھا کر قرآن پڑھاتے، یہ ہے باپ۔ باپ ہوئے کہ بیٹ بٹھا کر اپنے بچے کو قرآن پڑھاتے۔ کتنے ایسے باپ ہیں اپنے بچے کو بٹھا کر قرآن پڑھاتے ہیں؟ نہیں، ہم موبائل دے کے چھوڑتے ہیں، قرآن نہیں پڑھاتے، قرآن نہیں پڑھاتی۔ دیکھیں بچوں کو شروع سے آپ عادت ڈالو، بچہ حدیث
بیٹا یہ حدیث پڑھو، آپ خود قرآن پڑھاؤ ان کو، اللہ نے آپ کو جو بھی قرآن آپ کو سکھایا ہے، جو صورتیں آپ کو یاد ہے اپنے بچوں کو پڑھاؤ، یہی استقامت۔ جب آپ کا بچہ پڑھے گا، دین کی خواہش آئے گی، وہاں سے وہ آگے چلے۔ استقامت کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ آپ کا بچہ چھوٹے ہی سے دین کا علم حاصل کرے گا، تھوڑا تھوڑا کر کے، یہاں تک کہ وہ دین پہ جم جائے گا، دین پہ جم جائے گا وہ انشاءاللہ۔ یعنی کہ استقامت ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کے لیے جو دعا میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا اہدنا الصراط المستقیم، جو بھی ہے وہ بھی دعا کرے۔ موت کے وقت جو مسلمان استقامت کے ساتھ جمع رہے گا، فرشتے سب سے پہلے جنت کی خوشخبری دیں گے، اسے سلام کریں گے، اسے جنت کے پھول اللہ تعالیٰ اسے سگائیں گے فرشتے۔ کیونکہ اگر جو مسلمان نیک ہے نا، تو اسے موت سے پہلے جنت کی خوشبو آئے گی، موت سے پہلے۔ اگر آپ پوری زندگی نیک رہیں گے، موت سے پہلے جنت کی خوشبو آئے گی۔ دلیل انس بن نضر رضی اللہ عنہ، صحابی رسول، صحابی، جنگ ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ انی لاجد ریح الجنہ، اے اللہ کے نبی مجھے جنت کی خوشبو آ رہی، اللہ کے نبی مجھے جنت کی خوشبو آ رہی۔ تو اس کے بعد انس بن نضر رضی اللہ عنہ جنگ کرتے ہی یہاں تک کہ وہ شہید ہو جاتی ہیں۔ تو اہل علم نے کہا جو مسلمان پوری زندگی استقامت کے ساتھ جم جائے گا، اللہ اسے موت سے پہلے جنت کی خوشبو سنگائیں گے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت کی خوشبو سنگائے، اور جو بھی بات ہم نے سنی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تادم میں حیات اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توحید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بولنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہاں مسجد خلیل اللہ کے ذمہ داران کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پروگرام منعقد کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ پروگرام ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور جو بھی ہم نے عمل کیا ہے، جو بھی ہم نے سنا ہے، جو بھی ہم عمل کریں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مرتے دم تک صحیح دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔